الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام اور گرامی قدر معزز سامعین اور میرے عزیز ہونہار علماء جو سال پڑھ کر کے فارغ ہو رہے ہیں، میں اس مبارک موقع پر دل کی گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کے والدین کو اور حضرت محتمم صاحب کو اور مدرسے کے معاونین کو، اساتذہ کرام کو، اہل علاقہ، اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے انہیں بہت بڑی دولت اور نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم جب روٹی کو دیکھتے ہیں جو پکی ہوئی تازہ ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی تیار ہو کر ہمارے سامنے آ گئی۔ اگر بچے سے پوچھا جائے کہ بھئی روٹی کیسے ملی، کس طرح سے ملی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ امی نے آٹا لیا، آٹا گوندا اور روٹی تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس روٹی کے ہمارے سامنے پہنچنے میں کتنی محنت ہوئی ہے اور کتنے مراحل سے گزر کر ہم اس روٹی تک پہنچے ہیں اور یہ روٹی ہم تک پہنچی ہے۔ وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی آٹا گوندا اور روٹی تیار ہوئی اور ہم نے کھا لی۔ بالکل اسی طرح سے بچہ جب اپنا گھر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس ایسے ہی گھر بن گیا، تیار ہو گیا، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے میرے والد کی کس قدر محنت، خون پسینہ شامل ہے۔ اسی طرح ہم کوئی مدرسہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس ایسے ہی بن گیا، اور نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کس قدر محنت اور کاوشیں، کوششیں، خدمات شامل ہیں۔ اسی طرح جو علماء تیار ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی تیار ہو گئے اور ہمارے سامنے آ گئے۔ نہیں میرے عزیزو، اس کے پیچھے بہت محنتیں ہیں، بہت قربانیاں ہیں، ایسی ایسی محنتیں، قربانیاں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ دین وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی،
یہ دین وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، صحابہ نے دیا خون تو اس نے پرورش پائی، آئمہ بنے مالی تو اس میں تازہ بہار آئی۔ تو یہ دین جو ہے یہ ہم تک بہت قربانیوں سے آیا ہے۔ آج جس مبارک تقریب کی نسبت سے آج ہم یہاں جمع ہیں، آخری سبق میں ان عزیز طلباء کی معیت حاصل کرنے کے لیے اور ان کے ذریعہ سے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 8 سال مسلسل صبح و شام رات دن محنت کی، اور اب اس محنت کا ثمرہ اور پھل 8 سال تک مزدوری کی، اب اس مزدوری کے بدلے میں مزدوری لینے کا وقت آیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو ہم ان کی معیت اور ان کی رفاقت حاصل کر کے وہ برکات جو 8 سال کی طویل جد و جہد اور محنت سے انہوں نے اپنے دامن میں سمیٹا ہے، اس کی برکات لینے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنتیں ہوئیں، قربانیاں ہوئیں۔ تو آج یہ چمن اور یہ گلشن ہمارے سامنے ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ ایسے نہیں کہ دیکھتے دیکھتے یہ تیار ہو گیا، راتوں رات تیار ہو گیا، نہیں، محنت ہے۔ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بغیر محنت کے ہے۔ آج آپ بجلی سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک لمبی محنت ہے۔ لاؤڈ سپیکر سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک لمبی محنت ہے۔ دین اور علم دین آج اگر ہمارے گھر تک پہنچا ہے، ہمیں اپنی دہلیز پر حاصل ہے، تو یہ ایسے نہیں، اس کے پیچھے بہت محنتیں ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب کی آج آخری حدیث پڑھی جائے گی، امام بخاری ایسے نہیں، انہیں یہ مقام، یہ عزتیں، عظمتیں ایسے نہیں ملی۔ علماء جانتے ہیں اس حدیث کی قدر و منزلت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو سر انجام دی ہے وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو حدیث ہاتھ میں آئی، موبائل کھولا، وضو ہے نہیں ہے، پاک ہیں ناپاک ہیں، ہاتھ گندے ہیں، کس حالت میں ہیں، کیسے بیٹھے ہیں، کیسے لیٹے ہیں۔ کتاب آ گئی ہاتھ میں تو لیٹے ہوئے ہیں، پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا اور رکھ دیا۔ یاد رکھیں، ہیرے کی قدر و منزلت جوہری جانتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے آپ ہیرا رکھیں اور 500 کا نوٹ رکھیں، اس سے کہیں کہ بھی 500 کا نوٹ چاہیے یا ہیرا چاہیے، وہ کہے گا 500 کا نوٹ چاہیے، اس لیے کہ 500 کے نوٹ کی قدر و منزلت اس کے سامنے ہے، ہیرے کی قدر و منزلت اس کے سامنے نہیں ہے۔ تو احادیث مبارکہ ان کی قدر و منزلت ان حضرات کو تھی، ان اکابر کو تھی، کہ جنہیں اللہ نے پھر اتنی بلندیاں عطا کی کہ آج بڑے سے بڑا قداور شخص اس کا سر
محبت میں، عقیدت میں جھک جاتا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب ایسے نہیں لکھ دی۔ سوچیں، ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا۔ دیانتداری سے بتائیں، علماء کو چھوڑ کر باقی مجمع سے میری درخواست ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، علماء کو ہٹا دیں، ہم نے کبھی حدیث وضو کر کے پڑھی ہے؟ حدیث پڑھنے کے لیے کبھی وضو کیا؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ کیا نعمت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے، پھر کتاب لکھتے، حدیث لکھتے۔ اور کتنی احادیث لکھی، اس کے لیے کتنے نوافل پڑھے، کتنے غسل کیے، اور پھر تقوی کا عالم یہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کو بعض دفعہ 10 مرتبہ 15 مرتبہ اٹھتے، اور کوئی بات یاد آتی اس کو لکھ لیتے، پھر لیٹتے، پھر اٹھتے، پھر کوئی بات یاد آتی پھر لکھ لیتے۔ اور پھر دین کی قدر و منزلت ایسا ہی۔ سفر کر رہے ہیں کشتی میں سفر کر رہے ہیں، ساتھ چور بیٹھا ہوا ہے، اسے نہ جانے کیسے بھنک پڑ گئی۔ اس نے دیکھ لیا کہ حضرت کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس نے شور کر دیا، کشتی میں شور کر دیا اور کہا کہ میری جیب کٹ گئی، اب لوگ بڑے پریشان۔ لوگوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، اسے کہا، تسلی دی کہ یہاں سے کوئی اٹھ کے باہر تو گیا نہیں۔ اس کی سازش یہ تھی کہ جب تلاشی دی جائے گی تو حضرت امام بخاری سے اتنے پیسے جتنا میں شور کر رہا ہوں نکل آئیں گے۔ کہا کتنے؟ کہا اتنے پیسے۔ تلاشی لی گئی۔ جب تلاشی لی گئی تو یہ مطلوبہ رقم جو وہ کہہ رہا تھا کسی سے بھی نہیں نکلی۔ لوگوں نے اسے بڑی لعن طعن کی، ملامت کی، تم تو شور کر رہے تھے کہ میرے اتنے پیسے، جیب کٹ گئی، نکل گئے، تو یہاں تو کسی کے پاس سے بھی یہ پیسے نہیں نکلے۔ اب وہ بے شرم ہو کر کے بیٹھ گئے۔ جب کشتی ساحل پہ لگی، حضرت اتر کے گئے تو وہ حضرت کے ساتھ ہو گیا اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا؟ یہ چور کہہ رہا ہے جیب کترا۔ کہا حضرت میں دیکھنے میں غلطی نہیں کی، میں نے تو صحیح دیکھا ہے، آپ کے پاس یہ رقم تھی، جب تلاشی لی گئی تو اس وقت یہ رقم ملی نہیں، کہاں چلی گئی؟
حضرت نے فرمایا جی بالکل تھی رقم یہ میرے پاس. کہا کہ جب تلاشی لی تو پھر ملی کیوں نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ رقم اور وہ تھیلی میں نے دریا میں ڈال دی. کہا کہ اتنی بڑی رقم آپ نے دریا میں ڈال دی؟ کہا جی. کہا کیوں؟ کہا میرے اوپر چوری کا الزام تو لگ جاتا. میرے اوپر چوری کا الزام تو لگ جاتا کہ اس نے چوری کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی سچ مانتا کوئی جھوٹ مانتا. اپنی عزت اور وقار اور دینی تشخص کو بچانے کے لیے یہ قربانی کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اپنی دینی تشخص کو بچایا ہے. تو پتہ چلا کہ اہل علم کو، علماء کو اپنی دینی وقار اور دینی عظمت کو بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑتی ہے. اور پھر حدیث جو آج ہمیں حاصل ہے، یہ حدیث پڑھانے کے لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا ایسا ادب، جب حدیث پڑھانے کے لیے آتے تو ایسے تیار ہو کر کے آتے جیسے دلہا تیار ہو کے جا رہا ہے، خوشبو لگا کے تیار ہو کر جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو مجال ہے کہ جسم میں کسی قسم کی کوئی حرکت ہو. ایک دفعہ حضرت حدیث پڑھا رہے تھے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا. طلبہ حیران تھے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ حضرت کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. جب سبق مکمل ہوا تو طلبہ نے کہا کہ حضرت آج ہم نے یہ دیکھا کہ سبق پڑھاتے ہوئے آپ کے جسم میں حرکت تو کوئی نہیں ہوئی لیکن چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. حضرت نے فرمایا ذرا میری قمیص اٹھا کر کے دیکھیں. جب قمیص اٹھائی تو بچھو نے کئی جگہ جسم پر ڈس دیا تھا. تو طلبہ دیکھ کر حیران ہوئے اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے سبق روک دیا ہوتا یا ہمیں سبق کے دوران بتا دیا ہوتا. آپ نے اتنی تکلیف برداشت کی. فرمایا کہ حدیث پڑھاتے ہوئے ادھر ادھر توجہ کرنا مجھے شرم آئی، میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں. میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو جس قدر دین کے لیے، علم دین کے لیے، احادیث مبارکہ کے لیے قربانی دے گا، رب کریم اس کا رنگ بھی اتنا ہی چڑھائیں گے. پھر اللہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مقام بھی یہ دیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ آخری سال میں دورہ حدیث شریف کے سال میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ کوئی ایک حدیث بھی بغیر وضو کے نہیں سننی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ طے کر لیا تھا اور اپنے ساتھی سے یہ طے کر لیا تھا اور ان سے بات کر لی تھی کہ کوئی ایک حدیث بھی بغیر وضو کے نہیں سننی اور استاد سے نہیں پڑھنی. میں عام مجمع سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جنہیں ہم شیخ الحدیث کہتے ہیں، امام الاولیاء کہتے ہیں، وہ ایسے نہیں. یہ ان کی محنتیں ہیں، یہ ان کا ادب ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ دین کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، یہ دین کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے. آج ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابا جان حضرت مولانا یحییٰ صاحب
ہمیں سبق پڑھاتے، تو اگر کبھی مجھے وضو کی ضرورت ہوتی تو میرا دوسرا ساتھی کوئی سوال کرتا، فوراً حضرت اس سوال میں لگ جاتے، میں وضو کر کے آ جاتا۔ اس کو وضو کی ضرورت ہوتی تو وہ کونی مار دیتا اور میں فوراً سوال کر دیتا۔ تو ایک دن حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر ادھر کے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ رک جاتے ہیں، اس کو وضو کر کے آنے۔ تو حضرت سمجھ گئے، حضرت سمجھ گئے، تو پھر حضرت ہماری رعایت فرماتے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ایسے حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے سفر کر کے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر پہنچے، مصر پہنچے، اور جب مصر پہنچے تو حضرت اوپر بالا خانے میں تھے۔ دربار میں جا کر کے بتایا کہ ایک کوئی دیہاتی آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اوپر سے دیکھا، اوپر سے دیکھا، دیکھ کر کے فرمایا کہ میں نیچے آ جاؤں یا آپ اوپر آئیں گے؟ یعنی آپ اوپر آ جائیں یا میں نیچے آ جاتا ہوں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ آپ نیچے آئیں گے نہ میں اوپر آؤں گا، میں حدیث لینے کے لیے، سننے کے لیے آیا ہوں، اور وہ مجھے سنا دیجئے۔ وہ سنی اور واپس چل دی، واپس چل دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام پہنچے، صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث لینے کے لیے کبھی محدث کے دروازے پر جاتا تو یہ کبھی جرت نہیں کی تھی میں نے کہ جاؤں اور جا کر کے دستک دوں، نہیں، میں جا کر دروازے سے باہر بیٹھ جاتا، اور گرمی کی شدت اور ہوا سے مٹی اڑتی، وہ مٹی میرے سر سے لے کر پاؤں تک۔ فرماتے ہیں کہ جب کبھی محدث باہر نکلتے پھر میں ان سے مصافحہ کرتا اور پھر میں ان سے حدیث کی بات کرتا، تو وہ کہتے کہ آپ نے اتنی تکلیف برداشت کی، آپ باہر بیٹھے رہے، آپ نے ہمیں اطلاع کر دی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ مجھے ادب کے خلاف لگا، یہ مجھے ادب کے خلاف لگا۔ آپ کہیں گے یہ تو پہلے وقتوں کی بات ہے، میں قریب زمانے کی بات کرتا ہوں۔ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں اپنے استاد حضرت شیخ الہند کے ساتھ تھے۔ سردی کا زمانہ، سردی کا زمانہ اور جیل، حضرت بوڑھے تھے، تو حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ محترم کے لیے لوٹے میں پانی لیتے، مٹی کے لوٹے میں، اور اس مٹی کے لوٹے کو پیٹ سے کپڑا ہٹا کر پیٹ کے ساتھ یوں لگا لیتے اور پوری رات اپنے اوپر لحاف اوڑھ کے یوں بیٹھے رہتے، پوری رات لحاف اوڑھ کے یوں بیٹھے رہتے۔ صبح جب حضرت تہجد کے لیے اٹھتے تو پیٹ کی تپش سے پانی کی ٹھنڈک ختم ہو چکی ہوتی، وہ پانی اپنے استاذ کو تہجد کے لیے پیش کرتے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس سے وضو کرتے۔ دیکھیں، دعائیں کروانا اور بات ہے، دعائیں لینا اور بات ہے۔ ہم دعائیں کرواتے ہیں، مولانا صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں،
دعائیں کروانا اور ہے، دعائیں لینا اور ہے۔ ہمارے اکابر نے دعائیں لی ہیں، اب اس قربانی کے بعد استاذ کے اندر سے کیا دعا نکلتی ہوگی؟ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، جب رمضان کا مہینہ آیا جیل میں ہی رمضان کا مہینہ آ گیا، حضرت شیخ الہند رونے لگے۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت خیر ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں، نہ آپ حافظ ہیں نہ میں حافظ ہوں، ایک اور ساتھی تھے تیسرے، نہ وہ حافظ ہیں، تراویح اسی طرح ہوگی بغیر حافظ کے ہم تراویح پڑھیں گے۔ تو حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ محترم سے فرمانے لگے، حضرت بس آپ دعا فرما دیں، حضرت آپ دعا فرما دیں۔ حضرت نے دعا فرما دی۔ حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، رمضان شروع ہو گیا، صبح دن میں پارہ یاد کرتے، رات کو تراویح میں سنا دیتے، 30 دن میں 30 پارے مکمل فرما لیتے۔ یہ استاذوں کا فیض ہے، استاذوں کی خدمت کی برکات ہیں۔ آج لوگ دین جو ہے وہ نیٹ سے حاصل کرتے ہیں، لٹریچر سے حاصل کرتے ہیں، نیٹ سے لٹریچر سے معلومات تو حاصل ہو جائیں گی، رنگ نہیں چڑھے گا، رنگ اکابر کی صحبت سے چڑھے گا، اہل اللہ کی مجلس سے چڑھے گا، ان کی برکت سے چڑھے گا۔ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے یہ طے کر دیا کہ وفاق کے تحت آن لائن تعلیم کا نظام نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے اکابر جانتے ہیں کہ یہ دین کا علم جو ہے یہ تو تبھی اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں جب استاذ کے سامنے بیٹھا ہو۔ دیکھو میرے پیارو، استاذ کے سامنے بیٹھ کر جو آنکھ سے نکلنے والا نور ہے وہ بغیر استاذ کے سامنے بیٹھے ہوئے نیٹ کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو وہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ استاذ کے اندر کی جو برکات ہیں وہ کیسے حاصل ہوں گی؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین اور پھر باقی جو علوم ہیں، ہنر ہیں، اس سے ہماری دنیا روشن ہوتی ہے، اس سے دنیا روشن ہوتی ہے۔ پتھر کے علم سے پتھر کی معلومات ہو گئی، کپڑے کے علم سے کپڑے کی پہچان ہو گئی، لوہے کے علم سے لوہے کی پہچان ہو گئی۔ اور یہ جو علم دین ہے اور حدیث مبارکہ کا علم ہے یہ دلوں کو روشن کرتا ہے، اور جب دل روشن ہوگا تو انسانیت آئے گی اندر میں، اور جب اندر میں انسانیت آئے گی تو نظام عالم صحیح ہوگا۔ آج جو انسانیت کا درس دیتے ہیں، شکلیں صورتیں انسانوں والی ہیں لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی حکایت لکھی ہے۔ فرمانے لگے کہ ایک صاحب دوپہر کے وقت میں ہاتھ میں دیے ہے، چراغ ہے، دھوپ میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا کہ میاں تم کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو ہاتھ میں دیا جلا کر دن کی روشنی میں؟ اس نے کہا کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ جو مارکیٹوں میں ادھر ادھر دکانوں میں ایک سے ایک ٹکرا رہا ہے یہ انسان نہیں ہے؟ یہ انسان نہیں ہے؟
کہا نہیں، یہ تو ڈمی ہیں، انسانوں کی شکل و صورت میں ڈمی ہیں، انسان نہیں ہے۔ انسان شکل و صورت کا نام نہیں ہے، انسان تو اندر کی صفات اور خوبیوں کا نام ہے، اور یہ اندر کی صفات اور خوبیاں اسی دین کی اور اسی علم حدیث اور علم تفسیر کی برکت سے ہی حاصل ہوں گی۔ تو آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو، ان گھرانوں کو جن کے چشم و چراغ آج اس مدرسے میں 8 سال کی طویل جد و جہد اور قربانی کے بعد اللہ نے انہیں ایک اعزاز اور عزت بخشی ہے کہ اب وہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے ایک چراغ اور روشنی کی مانند ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں، ہمارے ان بچوں کو دین کے ساتھ، دینی اداروں کے ساتھ اسی طرح وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ان بچوں کی، علماء کی اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھو، دیکھیں فیکٹری والا آپ کو کپڑا دے گا، لکڑی والا آپ کو لکڑی دے گا، علماء سے اگر محبت رکھیں گے، دینداروں سے اگر محبت رکھیں گے تو ہمیں ایمان ملے گا، دین ملے گا، تقوی ملے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں دین رہے، ہمارے گھروں میں دین آئے، تو پھر اس کی یہی شکل ہے کہ دینداروں سے، علماء صلحاء سے محبت رکھیں۔ انشاءاللہ ان کی محبت سے اپنے اندر بھی دین آئے گا اور نسلوں میں بھی دین ہوگا، اور خدا نہ خواستہ ان کی اگر ہم نے ناقدری کی اور ان کے بارے میں زبان تان دراز کی تو پھر خطرہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ کہیں ہم دین سے اور ایمان سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔